اس ویڈیو میں جس لڑکی کی زندگی کی کہانی درشائی گئی ہے وہ ایک کلیجہ چیر دینے والی کہانی ہے۔ ایک ایسی کہانی جس میں بڑی بہن نے اپنے چھوٹے چھوٹے بن ماں باپ کے بہن بھائیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے جسم کی نمائش تک کر ڈالی، لیکن انت میں انجام بڑا بھیانک نکلا۔ کہانی کو پورا سنیے گا، بہت ہی زبردست قصہ ہے۔ میرا نام جیوتی ہے، میں مظفر نگر شہر سے ہوں۔ میرے باپ نے اس وقت میری ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا جب میری عمر صرف 13 سال تھی۔ ہم 6 بہنیں اور 2 بھائی تھے، بڑا بھائی نتن اور چھوٹے بھائی کا نام رجت تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد ہمارے پاس نہ تو رہنے کو جگہ تھی، نہ کھانے کو بھوجن اور نہ ہی پہننے کو کپڑا۔ ہم لوگ ریلوے کرمچاریوں کے کوارٹر کے پاس کھلے آسمان تلے رہنے لگے، اور اگر کبھی بارش آتی تو ریلوے فاٹک پر بنے 2 چھوٹے چھوٹے برآمدے ٹائپ کمروں میں گھس جاتے۔ میری ماں نے قریب کے گھروں میں کام ڈھونڈا۔ میں، میری بہن اور میری ماں، ہم تینوں کام کرنے لگے۔ چھوٹے 3 بہن بھائی کچرے کے ڈبے سے کھانے کی چیزیں، پلاسٹک اور ردی اٹھا لاتے۔ یوں گزارا ہونے لگا۔ ہم نے کپڑے سے جھگی نما گھر بھی بنا لیا، لیکن قسمت میں آزمائش ابھی بھی باقی تھی کہ میرے ایک بہن اور بھائی جو کچرے سے پلاسٹک اکٹھا کرنے جاتے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بہن موقع پر ہی مر گئی، بھائی کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ میں بھائی کے ساتھ اسپتال میں رہی، اور ماں نے جن صاحب کے گھر ہم کام کرتے تھے ان سے کہہ کر میری بہن کا رات کے اندھیرے میں انتم سنسکار کروایا۔ ہمارے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ ہم اس کا کفن بھی خرید سکیں۔ دوسری طرف بھائی کے علاج کی وجہ سے گھر میں اکال کی نوبت آ گئی۔ لوگ ہمیں قرض دے دے کر تنگ آ چکے تھے، تو اب قرض کی بجائے جسم کی مانگ کرنے لگے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ قرض معاف کر کے اور رقم دینے کا لالچ بھی دیتے، مگر میری ماں انکار کر دیتی۔ خیر، جیسے تیسے بھائی کا علاج پورا ہوا، مگر جن گھروں میں کام ملا ہوا تھا ان میں سے اکثر لوگوں نے جسم کا سودا قبول نہ کرنے کی وجہ سے گھر سے نکال دیا۔ ماں اب میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو یہ سوچ کر باہر بھی نہ نکلنے دیتی کہ کہیں میں اپنی کوئی اور اولاد نہ کھو دوں۔ گھر میں بھوکمری کی نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ماں کی چھاتی میں میری چھوٹی بہن جس کی عمر 9 مہینے تھی، اس کو پلانے کے لیے دودھ بھی نہ رہا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسے اپنی اولاد کی یہ حالت برداشت کر گئی۔ آخر تنگ آ کر ایک دن میں نے ماں سے بغاوت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو بھوک سے بلکتے بچوں سے زیادہ جسم پیارا ہے تو ٹھیک ہے، آپ جسم نہ بیچیں، لیکن میں بہن بھائیوں کو ایسے بھوک سے مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں اپنا جسم بیچ کر ان کے لیے روٹی لاؤں گی۔ میری ان باتوں سے پریشان ہو کر اس دن میری ماں روٹی کی خاطر جسم بیچنے نکلی، اور آج تک واپس نہیں آئی۔ وہ مر گئی یا زندہ ہے یہ اوپر والا بہتر جانتا ہے، مگر بھوک سے بلختے بہن بھائیوں کی خاطر میں جسم فروشی کا کام کرنے لگی۔ پہلی بار جب میرا کنوارا پن خریدا گیا تو خریدار نے 1 رات کا 1.5 لاکھ روپیہ دیا، جس میں سے آدھا دلال نے رکھ لیا اور آدھا مجھے مل گیا۔ دلال تک کیسے پہنچی یہ ایک الگ داستان ہے جو میں فی الحال نہیں سنانا چاہتی۔ میں نے پہلی بار اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے پنیر خریدا اور انہیں بہترین کھانا کھلایا۔ سب سے چھوٹی بہن کو بیٹی کی طرح سمجھا، اس کا خاص خیال رکھا۔ خیر، اب میرا جسم بکنے لگا اور میرے بہن بھائیوں کے پیٹ کی آگ بجھنے لگی۔ ہم لوگ ریلوے اسٹیشن کے برابر والی کالونی میں ہی شفٹ ہو گئے اور کرائے پر گھر لے لیا۔ سب کو بتایا کہ میں ایک ریلوے کرمچاری کے گھر کام کرتی ہوں۔ بھائیوں کو شکشا دلوانے کی حیثیت نہیں تھی، لہٰذا ایک کو بڑی گاڑیوں اور ایک کو موٹر سائیکل کا کاریگر بنانے کے لیے کام پر لگوایا، اور ان کو استاد کی مار سے بچانے اور ان سے ہونے والے نقصان کی قیمت اپنے جسم کو بیچ کر ادا کی۔ سب سے چھوٹی ایک بہن کو اسکول داخل کروا دیا، باقی 3 میں سے بڑی 2 بہنوں کو کوکنگ کے کورس میں داخلہ دلایا، اور چھوٹی کو سلائی سینٹر بھیجنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، کیونکہ وقت کا کام ہی گزرنا ہے۔ وقت مشکل اور آسانی یا حسن اور جوانی کبھی بھی نہیں دیکھتا، بس گزر جاتا ہے پلٹ کر نہ آنے کے لیے۔ میرا بھائی جو گاڑیوں کا میکینک بن رہا تھا، اس کے استاد نے مجھے اپنے دوستوں کو خوش کرنے کا کہا، جو 3 بار میں کر بھی چکی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بھائی
बिना किसी फन के रह जाए और वो मेरी तरह जिस्म फरोशी करके भी गुजारा नहीं कर सकता था। मगर चौथी बार ये कहते हुए मैंने इनकार कर दिया कि तुम्हारे दोस्त शराब पीकर मेरे साथ दरिंदों जैसा सलूक करते हैं। मैं तुम्हारे जिस्म की ख्वाहिश अपने लालच के लिए पूरी करती हूँ, तुम अच्छी तरह जानते हो, वरना तुम मेरा जिस्म किसी भी कीमत से नहीं खरीद सकते थे। मेरी ये बात गाड़ियों के उस मैकेनिक को बहुत बुरी लगी। उसने ना सिर्फ मेरे भाई को काम से निकाल दिया बल्कि इस बात का बहुत भयानक बदला लिया। मैंने भाई को एक और मैकेनिक के पास भेज दिया। मेरी बहन कुकिंग का कोर्स कर चुकी थी, उन्हें बेहतरीन होटलों में कुक की जॉब दिलवा दी। दूसरी ने भी सिलाई सीख ली, छोटी अभी पढ़ रही थी। मोटरसाइकिल का मैकेनिक बन जाने के बाद भाई को एक दुकान में बराबर का हिस्सेदार बनाया। बहनों की शादी का सोच रही थी कि गाड़ियों का वो मैकेनिक जिसके दोस्तों को जिस्म की नुमाइश देने से इनकार किया था, उसने उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर मेरे मुंह पर तेजाब फेंक दिया। मेरी वो शक्ल जिसकी मैं मुंह मांगी कीमत वसूल करती थी, उस पर अब कोई थूकना भी पसंद नहीं करता था। जहां तक मेरे वो बहन भाई जिनकी खातिर मैंने जिस्म फरोशी करके पता नहीं कितना पाप कमाया, वो भी ना सिर्फ मुझसे खफा रहने लगे बल्कि मुझे घर से निकाल दिया। मैं लोगों के घरों में नौकरी की तलाश में फिरती रही, मगर लोगों के बच्चे मुझे देखकर डर जाते। उस वजह से लोग मुझे दुत्कार कर अपनी चौखट से भगा देते, तो मजबूरन मैं लावारिस लोगों के आश्रम में रहने लगी। मुझे यहाँ रहते बरसों गुजर गए हैं। मेरे बहन भाइयों ने मेरी खबर तक नहीं ली, मगर मैं आज भी सोचती हूँ, पता नहीं मेरी बहनों से किसी ने शादी की होगी या नहीं, मेरे भाइयों को कोई रिश्ता मिला होगा या नहीं। यकीन करें, मैंने अपने बहन भाइयों के लिए जिन जिन हालातों का सामना किया है वो माँ बाप भी नहीं करते, बल्कि वो ऐसा सोचने से पहले मर जाना बेहतर समझते हैं। मगर फिर भी मेरे बहन भाइयों ने मुझे इज्जत मोहब्बत देने की बजाय नफरत दी है। मैं अक्सर बहन भाइयों को याद करके रोती हूँ, तो मेरी साथी औरतें जिनके दुख शायद मुझसे भी बड़े हैं, मुझे तसल्ली देते हुए वो भी रो पड़ती है। दोस्तों, आपका ज्योति के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।